بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی جز ہے، لیکن اس محبت کا صرف زبانی اظہار کافی نہیں، بلکہ اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان اپنے رسول کی محبت میں اتنے سرشار ہو جائیں کہ آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے اور انہی لوگوں کو عزیز رکھتا ہے جو اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا درجہ و مرتبہ تو اس کی بارگاہ میں بہت بلند ہے۔ جو حضور سے عشق کرتے ہیں، ایسے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام کے بعد سر فہرست نام حضرت اویس کرنی کا ہے۔ حضرت اویس کرنی کی ولادت یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبلہ مراد میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد محترم کا نام عامر ہے، آپ کی والدہ کا نام بدار بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اویس رکھا اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ کافی ضعیف اور نبینا تھی۔ آپ کی عمر کا زیادہ عرصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں ہی گزرا۔ کرن یمن کے نواح میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ جب اس کی تعمیر کا سلسلے میں کھدائی کی گئی تو زمین سے گائے کا ایک سینگ نکلا۔ عربی میں سینگ کو کرن کہتے ہیں، اس لیے گاؤں کا نام کرن مشہور ہو گیا۔ آپ کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ کرنی پکارا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق آپ کے جسم مبارک پر کافی زیادہ بال تھے، اس لیے آپ کو کرنی کہا جاتا ہے۔ کرن کے معنی بال بھی ہے۔ حضرت اویس کرنی لباس کے معاملے میں اس قدر کفایت شعر تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس بالوں کی ایک چادر اور ایک پاجامہ تھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے بھوکے پیٹ اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ لباس جو میرے بدن پر ہے اور وہ غذا جو میرے پیٹ میں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی عاشقان رسول محمد الیاس عادل حضرت اویس شتربانی کیا کرتے تھے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس سے ملنے والی مزدوری سے اپنے اور اپنی والدہ مائدہ کے خوراک کا انتظام کیا کرتے تھے، اور کرن میں آپ جیسا مفلس کوئی دوسرا نہ تھا۔ جس گلی کوچے سے گزرتے لوگ آپ سے گن کرتے اور آپ پر پتھر پھینکتے اور آپ کے سر پر خاک اچھالتے تھے۔ حضرت اویس کرنی کا عشق مصطفیٰ میں یہ حال تھا کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ کا وہ جذبہ حضرت اویس کرنی کے دل میں مجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ عشق کے جس عظیم مقام و مرتبے پر فائز تھے، اس سے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ حضرت اویس کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی۔ حضور کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابہ نے کہا، حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نبینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو، حضرت اویس کرنی کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت خدا فرمائیں گے کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیری طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بظاہر حضور کی خدمت میں حاضری نہیں دی تھی، تاہم حضور کے عشق میں فنائیت کے مقام پر فائز تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں سرکار دو عالم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے بھی اپنا ایک دان توڑ دیا۔ پھر خیال گزرا، کیا پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا دان مبارک شہید ہوا ہے، لہٰذا ایک ایک کر کے اپنے سارے دان توڑ لیے۔ آپ نے حضرت عمر اور حضرت علی سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔
قد درمیانہ رنگ کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں، پھر کہا کہ سب بیٹھ جائیں، صرف یمن والے کھڑے ہو جائیں۔ تو سب بیٹھ کے اور صرف یمن والے کھڑے رکھے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبلہ مراد کھڑے رہیں۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی ابن طالب ہوں۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر آپ نے حضرت عمر کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، لہٰذا اب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو انہوں نے عمر کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر عمر نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ عمر نے کہا کیا کوفہ کے گورنر کے نام خط نہ لکھ دوں؟ آپ اسی کی مہمان نوازی میں رہو گے؟ تو انہوں نے کہا میں گمنام رہوں تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ راوی کہتے ہیں جب آئندہ سال حج کے موقع پر ان کے قبیلے کا سربراہ ملا اور اس کی ملاقات عمر سے ہوئی تو انہوں نے ان سے اویس کرنی کے بارے میں استغفار کیا، تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے ناداری کی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری حضرت اویس کرنی کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔